الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي. وعن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له منزلة من الله عز وجل لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في نفسه أو في ماله أو في ولده وصبرهم على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل شأنه ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو آزماتے ہیں. کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں، کبھی رلا کر آزماتے ہیں، کبھی ہنسا کر آزماتے ہیں، کبھی خوشیاں دے کر آزماتے ہیں، کبھی رنجیدہ اور غمگین کر کے آزماتے ہیں، کبھی خوش عیش و خوشحال بنا کر آزماتے ہیں، کبھی فقیر و تنگ دست بنا کر آزماتے ہیں، کبھی صحت مند اور تندرست بنا کر آزماتے ہیں، کبھی مریض اور بیمار کر کے آزماتے ہیں. غرض یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. اگر نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں، نوازشیں ہیں، مہربانیاں ہیں، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ان سب کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور اللہ کا شکر گزار بنا جائے. ان خوشیوں کو، ان راحتوں کو، ان نعمتوں کو، ان نوازشوں کو اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کا نتیجہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کی عطا اور نوازش سمجھی جائے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی خیر ہے جس شکل میں ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اور اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، رنج و غم ہے، وہ حالات ہیں انسان جن کو پسند نہیں کرتا، مزاج کے خلاف ہیں، طبیعت کے خلاف ہیں. یہ مقام صبر ہے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور برداشت کیا جائے.
اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو مرضی ہے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ میرے مولا کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہے، اس کی مرضی سے ہے، لہذا میں اس پر راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو، چاہے وہ مزاج کے مطابق ہوں چاہے مزاج کے خلاف ہوں، بندہ قبول کر لے، بندہ قبول کر لے۔ یہ ہے شان بندگی، اور یہ ہے رضا بالقضاء، اور یہ ہے ایمان کا اونچے سے اونچا اور اعلی سے اعلی مقام۔ اور اس موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں سبق دیا ہے جو ابھی پڑھی گئی۔ اے وہ لوگ جو مجھے اپنا خالق و مالک، اپنا مولا و معبود مان چکے ہو، میرے بن کر میری مان کر زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہو، اگر میری طرف سے اس طرح کے حالات پیش آئیں جو تمہارے مزاج اور تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، بیمار ہو گیا، کوئی نہیں چاہتا کہ میری نوکری چھوٹے، چھوٹ گئی، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی جانی و مالی نقصان ہو گیا، کوئی نہیں چاہتا کہ میری عزت پر کوئی دھبا آئے، آ گیا، کوئی نہیں چاہتا کہ میرے عزیز و اقارب میں سے کوئی مجھ سے بچھڑے، جدا ہو، بچھڑ گیا، جدا ہو گیا۔ فرمایا جب اس طرح کے حالات پیش آئیں تو اللہ سے مدد چاہا کرو، اللہ سے مدد چاہا کرو، اور مدد کیسے چاہا کرو؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی آنے والے ناموافق حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ہائے وائے، جزع فزع، شکوہ شکایت نہ کرے، گریبان نہ پھاڑے، اپنے بال نہ نوچے، سینہ کوبی نہ کرے، اپنے منہ پر گال پر تھپڑ نہ مارے، اپنی قسمت اور اپنے نصیب کو نہ کوسے۔ ہاں، بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، رو لیں، آنسو بہہ رہے ہیں، بہنے دیں،